الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 47 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 48، 49 اور 50 پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے تیری طرف کتاب نازل کی حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، کوئی خیال نہیں ہے. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، تصدیق کرتی ہے ان سے پہلے جو کتاب کے اندر تھا اس کی. وہ مہیمن علیہ، اور اس کے اوپر نگہبان ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اپنے پیغمبر سے کہ ہم نے تمہارے پر یہ کتاب بالکل حق کے ساتھ نازل کی ہے، حقیقت پر اپنی کتاب ہے. کوئی ایسی قصے کہانیاں نہیں ہیں، کوئی فرضی کوئی باتیں اس کے اندر نہیں لکھی، حقیقت لکھی ہے جو بھی اس کے اندر لکھی ہے. اور اس سے پہلے جو کتاب جو اس میں سے نازل ہوا تھا اس کی بھی تصدیق کرتی ہے. اچھا، اس تصدیق کرنے سے بعض لوگ یہ مثال لے لیتے ہیں کہ شاید، تو اس سے بعض لوگ یہ مطلب لے لیتے ہیں کہ شاید یہ انجیل اور تورات جیسے پہلے تھے ان کی تصدیق کری گئی ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہیں، جو کچھ ان کے اندر لکھا ہے وہ بھی صحیح ہے. نہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا. تصدیق کرنے کی یہ مراد کہ اس کے اندر سب کچھ مکس ہو چکا تھا، اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی کون سی بات حقیقت ہے، کون سی جھوٹ ہے، بیچ میں ملاوٹ ہو گئی، ہر چیز مکس ہو گئی. یہ ان چیزوں کی تصدیق کرتی ہے جو کہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھیں. ان چیزوں کو دوبارہ اس کے اندر ریپیٹ کر دیا گیا، ان کے اندر ان کی تصدیق کر دی گئی اس کی کہ یہ باتیں جو تھیں وہ اللہ کی طرف سے تھیں. جیسے پتہ لگا کہ یہ بھی اللہ کی کتاب تھی، اس کے اندر وہ احکامات لکھے ہوئے ہیں کئی سارے جو کہ واقعی اللہ کی طرف سے ہیں. تو ان چیزوں کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ جو کہ واقعی اللہ کی طرف سے تھے. جو بیچ میں جھوٹ ہے وہ چھانٹی ہو جاتا ہے کہ اس کے کوئی سند نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں شامل ہو گئی. تو اس طریقے سے ان کی تصدیق کرتی ہے. اور وہ مہیمن علیہ، اس کے اوپر نگہبان بھی، یعنی کہ جو چیزیں تھیں وہ محفوظ ہو گئیں اور نگہبانی ان کی ہو گئی. اب دوبارہ وہ احکام دوبارہ وہ خلط ملط نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسا محفوظ کر دیا اس کے دونوں احکامات کو جو پہلے بھی تھے. اس میں فرمایا کہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو ان کے درمیان فیصلہ کرو اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. یہی بات جو ہم کل کے آیات پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو 3 مرتبہ دہرا کے کہا کہ جو کوئی اللہ کے احکام کے مطابق جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو ایک دفعہ کہا کہ وہ لوگ کافر ہیں، پھر دوسری دفعہ دہرا کے کہا کہ وہ لوگ فاسق ہیں، پھر دہرا کے کہا کہ وہ لوگ ظالم ہیں. 3 دفعہ یعنی کہ الفاظ دہرائے گئے، ایک دفعہ کافر کہا گیا، ایک طرف ظالم کہا گیا، ایک دفعہ فاسق کہا گیا. تو اس کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اہمیت بتائی ان آیات کے اندر کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا، جو کام اللہ کی طرف سے آئے اس کے مطابق ہی فیصلہ ہونا چاہیے. فیصلہ نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار کیا اس کے اوپر. تو یہی بات پھر دوبارہ دہرائی گئی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی، تمہارا بھی یہی کام ہے کہ فیصلہ کرو اس کے مطابق جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور تم ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان کی اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہیں گے لوگ. عوام الناس جو بھی ہے وہ یہ چاہتی کہ میری مرضی کے مطابق فیصلہ ہو جائے، جو میں چاہ رہا ہوں اس کے مطابق فیصلہ ہو. لیکن نہیں، فیصلہ اسی کے مطابق ہونا جو اللہ نے نازل کیا ہے. چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، کسی قسم کا بھی، کوئی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو چاہے بڑے سے بڑا معاملہ ہو، جس چیز کے اوپر اللہ کا حکم نازل ہو گیا ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے ہر صورت میں. فرمایا کہ اما جاءک من الحق، جب کہ تمہارے پاس حق آ چکا، اب تم نے اس کی خواہش کی پیروی نہیں کرنی، جو لوگ مرضی چاہتے رہیں تم نے اسی کے اوپر فیصلہ کرنا ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا. پھر فرمایا کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے تم نے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ ایک مقرر کر دیا، ایک منہج مقرر کر دیا، ایک میرٹ تمہارے لیے بنا دیا ہے. یعنی کوئی بھی معاملہ ہو، ہر قسم کے معاملے الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بنا دیا، شریعت جسے کہا جاتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے تمہیں. اس کے مطابق تم نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن ایک راہ دکھا دی کہ تم نے اس معاملے کو اس کے مطابق حل کرنا ہے. ہر مسئلے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی راہ جو ہے اس کے اندر رکھی ہے قرآن کے اندر کہ ہم ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، اس کے اندر اس کا راستہ ملے گا. تو اس کا باقاعدہ منہج ملے گا، ایک پراپر اس کا بھی، یعنی کہ ہم اس کو سمجھ لیں کہ ایک میرٹ لازم مقرر کر دیا ہے کہ اس کے مطابق تم نے فیصلہ کرنا ہے. پھر میں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں سب کو ایک ہی امت کر دیتا، لیکن سب ایک جیسے ہوتے، سب کے ایک جیسے حالات و واقعات ہو جاتے، سب یعنی کہ ایک کام ہوا بس سب کو پتہ لگے سب اسی طریقے سے ہونا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. میں کہ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا اس کے مطابق تمہاری آزمائش ہونی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف مواقع دیے ہیں، مختلف حالات دیے ہیں، مختلف اس کے طریقہ کار دیے ہیں کہ ہر شخص کا اپنے اپنے طور پہ امتحان ہونا ہے. یہ نہیں کہ ایک کے ساتھ جو کام ہوا ہر ایک کے ساتھ وہی کام ہوتا ہے، کہ ہر دور میں مختلف قسم کے امتحانات آتے رہے. پرانے دور میں جب انبیاء تھے ان
کے علیحدہ سے امتحان ہوتے تھے، انبیاء کے بعد جو ان کے جانشین آتے تھے، صحابہ آتے تھے، ان کے اور طرح سے امتحان ہوتے تھے۔ آج کل ہم جس دور میں جا رہے ہیں اب اور قسم کے معاملات اور قسم کے حالات ہیں اور قسم کے امتحانات ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سب کو ایک ہی جیسے چلتا رہتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، ترقی ہوتی رہتی ہے، اور انسان تبدیلی حالات، ہر چیز حالات واقعہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ مختلف دور کی مختلف آزمائشیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک میں دور اپنے اپنے طریقے سے آزمائش آتی ہے۔ پہلے انبیاء تھے، ان کے عجیب و غریب اور کی آزمائشیں تھیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملے ہوئے، آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، ہر دور میں الگ الگ معاملات ہوتے رہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ چاہتا ہے سب کو ایک ہی ڈگر پہ چلایا تھا، سب کو ایک ہی امت بنایا تھا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے آزمائش کی، ہر ایک کو الگ الگ ایک مواقع دیے۔ تو پھر میں کہ یہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنی، ہر ایک شخص کی اپنی طرح آزمائش ہوگی۔ پھر میں کہ فاستبقوا الخیرات، تم بھلائیوں میں نیکیوں میں آگے نکلو، سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے اچھے کاموں میں۔ میں کہ اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دیا، ایک موقع دیا ہے، ہر ایک نے اس چانس کو اویل کرنا ہے۔ اس کے بعد اینڈ سب نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ جس چیز کو جس طرح کا موقع ملا ہوگا، جس قسم کے حالات ملیں گے، اس قسم کی اس کی آزمائش ہوگی، اس قسم کا اس نے جواب دینا ہوگا۔ پلٹنا اینڈ پہ سب نے اللہ کی طرف ہے، یہ بات ہمارے ذہن سے نکلنی نہیں چاہیے کسی صورت میں۔ فرمایا کہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، تمہیں خبر دے دے گا جو بھی تم اختلاف کر رہے ہو۔ یعنی اختلافات ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن اختلاف کو بس اختلاف تک ہی رکھنا چاہیے، یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے، ہم نے اللہ کے سامنے جا کر فیصلہ کروانا ہے۔ اس کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے وقت سمجھ دی، اس کے مطابق جو حق بات ہے اس کے اوپر ہمیں رہنا چاہیے۔ اختلاف ہوگا، کسی کے نزدیک وہ حق ہوگا، کسی کے نزدیک کوئی اور حق ہوگا، لیکن اپنی طرف سے جو حق بات ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، اس کے مطابق ہمیں رہنا چاہیے، نہ کہ کسی کی دشمنی اور کسی کے بغض اس قسم کے کرنے میں فرق نہیں آنا چاہیے ہمارے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ اصل فیصلہ جو وہ قیامت کے دن فرما دے گا۔ اور میں کہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پھر اللہ نے کہا کہ درمیان تم فیصلہ کرو کے درمیان جو اللہ نے نازل کیا، جو تمہیں حق نظر آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، جو کہ صحیح بات اللہ تمہارے سمجھ میں آ رہی ہے، یہ بات اللہ نے کی ہے، تمہاری اپنی مرضی اس کے اندر شامل نہیں ہونی چاہیے، اپنا کوئی چوائس شامل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی مرضی کے مطابق تم نے فیصلہ کر دینا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، وَاحْذَرْهُمْ، اور ان کے ساتھ محتاط رہنا ہے تم نے، یہ تمہیں بھڑکانے کی کوشش کریں گے، وَاحْذَرْهُمْ، احتیاط سے محتاط رہو، أَن يَفْتِنُونَكَ، یفتنوکا عن بعد ما انزل اللہ الیک، یعنی کہ جو کچھ تم نے اللہ نازل کیا ہے یہ اسے تمہیں ہلا نہ جائے، تم وہاں سے کوئی گڑبڑ نہ کرا دیں تمہاری طرف سے، یا تم ان کی خواہش کے پیچھے چل کے اس سے کوئی ہٹ کے فیصلہ نہ کر دو جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس پہ اللہ نے کہا کہ ہوشیار رہو، اس چیز سے تم محتاط رہو کہ تم سے کوئی غلطی نہ کروائیں یہ۔ میں فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر منہ موڑ لیں گے، فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اگر یعنی کہ اس کے اوپر نہ آئے جو تم فیصلہ کر رہے ہو اللہ کے مطابق، یہ اس سے منہ موڑے، اس کے اوپر ان کو صبر نہ آئے، تو پھر سمجھ لو کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے گناہوں کا سبب ان کے اوپر مصیبت پڑے، یعنی جو حق سے بھاگ رہے ہیں یہ خود اب مصیبت کی طرف جا رہے ہیں، وجہ ان کے اپنے گناہ، ان کی اپنی غلطیاں، ان کو یہ چھپانا چاہتے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا تو ان کے خلاف جائے گا، ابھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، تو ان کے اوپر اب مصیبت پڑے گی جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ اور میں کہا ان کثیر من الناس لفاسقون، اور بے شک انسانیت کی اکثریت جو ہے وہ تو ہے ہی فاسق، نافرمان ہے، اکثریت ایسے ہی، ہم دنیا میں مشاہدہ بھی کر لیں تو ایسے ہی فرمانبردار لوگ کم نظر آتے ہیں، اکثریت جو ہے ان نافرمانوں کی، جھوٹوں کی، فراڈیوں کی اور حق سے دور بھاگنے والوں کی نظر آتی ہے، ہر کوئی اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کے مطابق چلنے والے کم ہی لوگ نظر آتے ہیں۔ پھر میں کہ افا حکم الجاہلیت یبغون، اب یہ کیا جاہلیت کے حکم کو ڈھونڈتے ہیں، ان کے وہی جاہلیت کے جس سے پہلے لوگ اپنی مرضی کیا کرتے تھے، یہ اسی فیصلے کی تلاش میں ہیں کہ اسی طرف بغاوت کرنا چاہتے ہیں کہ جو جاہلیت کا حکم تھا، علم آ جانے کے بعد بھی ادھر ہی جانا چاہتے ہیں۔ میں کہ ومن احسن من اللہ حکما، حالانکہ اللہ سے بہتر حکم، اللہ سے بہتر فیصلہ والا کس کا ہو سکتا ہے، لقوم یوقنون، جو یقین کرنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ جن کو اللہ کے اوپر یقین ہے، جن کو کہ اللہ جو فیصلہ کرے گا صحیح کرے گا، تو پھر اللہ سے صحیح فیصلہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، کہ اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کے یہ کہیں اور جانا چاہتے ہیں، اس کے اندر یقیناً نقصان ہی ہوگا، چاہے بظاہر ہمیں کوئی عارضی فائدہ اس کے اندر نظر آ رہا ہوگا، لیکن اس کے پس منظر اس کے پیچھے جو ہے وہ نقصان ہی ہوگا، دنیا کا بھی ہوگا، آخرت کا تو پھر ہونا ہی ہونا ہے، اور آخرت کا نقصان ہو جائے تو اس کے بدلے میں دنیا میں جتنا مرضی فائدہ کر لیں، وہ سب کا سب اس کو ثمناً قلیلہ، اس کو نہایت تھوڑا عارضی فائدہ کہا جاتا ہے، اصل فائدہ وہی ہے جو آخرت کا ہونا ہے، اور وہ اللہ کی حکم کے مطابق ہی ہونا ہے، اپنی مرضی ہم کریں گے، اللہ کے حکم کے خلاف چلیں گے تو آخرت کا فائدہ تو ہرگز نہیں ملنے لگا، اور دنیا میں بھی اس کا نقصان ہی ہوتا ہے، چاہے تھوڑا دور جا کے ہو، انسان زیادہ جلد باز وہ قریب ہی دیکھتے کہ بس میرے ساتھ یوں فٹافٹ ہو جائے، مجھے یہ مل جائے گا، تو اس کے پیچھے جو پھر مصیبتیں چھپی ہوتی ہیں وہ انسان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بار بار چیز کو ریپیٹ کیا کہ ہم اس کے مطابق فیصلے کریں، تو اللہ تعالیٰ میں اسی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زندگی کے جتنے ہی معاملات ہیں ان تمام معاملات کے اندر
بندہ ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔